حضرت پہلے والا پڑھ لیا تھا؟ نہیں بھائی، ادھر سے چلنا ہے بھائی، پیچھے چلنا ہے خاتمے پہ. اچھا، بالکل آخر خاتمے پہ، جی کتاب. ٹھیک ہے، یہ آ گیا، ہاں جی، پڑھیں آپ. یہ خاتمہ آ گیا حضرت۔ ہاں جی، خاتمہ یہاں پڑھیں جی، آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں، منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے کوئی دو سبب اس میں نہ ہو، اور غیر منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے دو سبب اس میں ہوں، اور منع صرف کے اسباب نو ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تان۔ جیسا کہ عمرو میں عدل ہے اور علم، اور ثلاثو و مسلسو میں صفت ہے اور عدل، اور طلحتو طلحہ میں تانیث ہے. جی یہ کیا ہے، عمرو میں عدل ہے، جی عمرو میں عدل ہے اور علم ہاں. اور علم، علم نہیں علم. عمرو ایک میں میں عدل ہے اور علم ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک میں مسلسو حاجی میں ایک صفت منٹ، ہے اور عدل۔ بھائی عثمان صاحب اگر اس جی طرح پڑھ لینا کہ جیسا کہ عمر میں عدل ہے اور علم، یہ یہاں جی پر جی وقف کریں، وقف جی جو ہے نا جی یہ آگے ہر جگہ پہ اور یعنی جی جی تلاتن میں پہ سمجھ گیا۔ پہلے وقف. جی جیسا کہ عمرو میں عدل ہے اور علم، اور ثلاثو و مسلسو میں صفت ہے اور عدل، اور طلحتو میں تانیث ہے اور علم، اور زینبو میں تانیث معنوی ہے اور علم، اور حبلہ میں تانیث ہے الف مکسورہ کے ساتھ، اور حمرا میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ، اور یہ مؤنث دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اور ابراہیم میں اجمع ہے اور علم، اور مساجد و مسابیح میں جمع منتہ الجموع ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے، اور بعلبکو میں ترکیب ہے اور علم، اور احمدو میں وزن فعل ہے اور علم، اور سکرانو میں الف و نون زائدہ تان ہے اور وصف، اور عثمانو میں الف و نون زائدہ تان ہے اور علم، اور غیر منصرف کی تحقیق دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ. جی محسن صاحب پڑھیں آپ اس کو. محسن صاحب. استاد جی، یہ جی عربی جی. جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے کیوں ہے کہ یہ اجمی ہے، یہ اجمع ہے؟ یہ اجماع پورا اجماع عرب اجماع. انہوں نے پورا عرب انہوں نے چھان مارا، پھر بھی کہتے ہیں یہ اجمع ہے. اصل میں جو تھا نا ان کی زبان، اصل میں تو یہ عبرانی تھی نا. ان کی عبرانی. زبان عبرانی تھی. ہاں جی، ان کی زبان. جی موسم. موسم بسم صاحب. اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں، منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے کوئی سبب اس میں نہ ہو، اور غیر منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے دو سبب اس میں ہوں، اور منع صرف کے اسباب نو ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، اور الف و نون مزید زیادتان۔ جیسا کہ عمر میں عدل ہے اور علم، اور ثلاثو اور مثلثو میں صفت ہے اور عدل، اور طلحتو میں تانیث ہے اور علم، اور زینب میں تانیث معنوی ہے اور علم، اور حبلہ میں تانیث ہے الف مقصورہ کے ساتھ، اور حمراء میں تانیث ہے الف ممدودہ کے ساتھ، اور یہ مؤنث دو سببوں کے قائم مقام ہے، یعنی حبلہ میں بھی اور حمراء میں جو تانیث ہے یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اور ابراہیم میں اجمع ہے اور علم، اور مساجد و مسابیح میں جمع منتہی الجموع ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے، اور بعل بک میں ترکیب ہے اور علم، اور احمد میں وزن فعل ہے اور علم، اور سکران میں الف و نون زائدتان ہے اور وصف، اور عثمان میں الف و نون زائدتان ہے اور علم، اور غیر منصرف کی تحقیق دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی۔ جی نظام الدین صاحب. نظام الدین صاحب آپ کیسے خلاصہ بیان کریں. اس میں منصرف کے 9 قوانین ہیں۔ جب بھی منصرف ہو اس میں کہ جس میں سے 9 میں سے کوئی
दो कवानीन के ऊपर वो पूरा उतरता हो, या फिर कोई ऐसा कानून जो माना सर्फ का जो दो दो के बराबर है, तो उनके उसको हम जो है वो गैर मुनसरिफ कहेंगे। अच्छा, वो आप जो ना नौ सबब कवानीन हैं। सबब कह लें ज्यादा बेहतर है, कानून ये जी थोड़ा सही। वसी नो सबब, सबब नो कह लें। असबाब, जी सही। ये नो असबाब, जो नो असबाब हैं वो है अदल, वस्फ, तानीस, मारफा, वजमा, जमा और तरकीब, वजन फ़ेल, अलिफ नून, मजीद तान। इनमें से नो असबाब में से कोई से कोई ऐसा एक जो दो के बराबर हो, या कोई से दो अगर वो उसके ऊपर लागू होते हैं तो फिर वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा। इसकी उन्होंने हाँ, मिसालें दी हुई हैं। इसमें मेरा हजरत एक सवाल है कि जो मुनतहिल जमू है, क्या कोई ऐसा भी जमा है जो कि उसके बाद भी दोबारा जमा हो सकता हो नहीं नहीं, कोई इसमें? अच्छा, फिर उन्होंने मुंतहिल मुनतहिल जमू क्यों इसका मुंतहिल लफ्ज का जमू से इस्तेमाल किया? मुंतहिल जमू से मुराद ये होता है कि अब इसके बाद जमा का सिगा नहीं इस्तेमाल होगा। जी, तो इसमें क्या कोई ऐसा भी जमा है कि जो जमा करने के बाद फिर भी उसमें गुंजाइश हो मजीद जमा होने की? वो जमा आपको उसको जमा किल्लत कसरत में एक होती है जमा किल्लत, एक होती है कसरत, ठीक है। जमा जी किल्लत सही। और जमा कसरत के कोई भी सिगे हैं ना, उनमें आप कर सकते हैं तब्दीली, ठीक है। यानी उनके सही। सिगे आगे बन सकते हैं। ये कि जमा मंतहुल जमू है ना, यानी अब इंतहा है, इसके आगे सीगा कोई नहीं बन सकता, तो इससे आगे कोई सीगा नहीं बन सकेगा। जी सही है। जी हाँ, भी किसी को समझ में ना आया हो इसमें से कोई? जी कुरैशी साहब, आपको समझ में आया ये सब? उस्ताद जी मोहतरम, जो है ना ताजी ये ये पुराना एक पुराना नंबर। सबक है, बस हाँ दुराई जी, जरा बार बार होती रहेगी तो इंशाल्लाह जरा पक्का हो जाएगा। तो कुछ इसमें से आप बता दें, आपको कुछ आ रहा है तो हमें बताएं। भाई ये दो चीजें हैं, मुनसरफ और गैर मुनसरफ। हाँ शुरू जी, यहां से है कि मुनसरफ के 9 असबाब है, मना गैर सर्फ मुनसिफ के, के, हाँ, नौ जवाब है। गैर मुनसरफ के 9 असबाब हैं। तो हम्म, लेकिन जो है इस मुनसरफ वो इसमें है कि मना सर्फ के असबाब में से कोई सबब इसमें ना हो, लेकिन माशाल्लाह। गैर मुनसरफ में दो सबब में से इसबाब में से दो असबाब इसमें होंगे, तो वो मना हम्म, सर्फ के असबाब होगा। गैर मुनसिफ होगा, माशाल्लाह। हाँ जी। जी, उस्मान दरे था। हाँ, आप बताएं आगे कुछ। जी उस्ताद जी, मैं इस वक्त एक गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन अच्छा उस्ताद अच्छा जी अच्छा। गैर मुनसरिफ जो है वो उसमें 9 असबाब जो हैं हाँ, वो अगर हो तो वो उस्ताद जी नौ असबाब में से कोई दो सबब हो, नौ असबाब में से कोई में दो से कोई सबब हो, दोष हो। जी जी उस्ताद या कोई एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मुकाम हो। जी। जी ये इसकी उस्ताद तारीफ है, बस यही इसके अंदर तारीफ है, यही सुनने वाली चीज। जी, राशिद अब्दुल रहमान हैदर साहब, अब्दुल रहमान हैदर साहब। जी हजरत, जी हजरत। हाँ जी, आप समझाएं, आप इसमें कुछ समझें आप। जी हजरत, मुनसरिफ तो हो जिसमें मना सर्फ के कोई असबाब नहीं हो, और गैर हाँ, मुनसरिफ वो हैं जिसमें मना सर्फ के नौ असबाब में से दो सबब मौजूद हो, उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं हजरत। माशाल्लाह। और या जी एक हजरत। ऐसा सबब हो जो दो जी सबबों के कायम मुकाम हो। जी जी, जैसे हमरा हूँ। हाँ जी, और जमा मुंतहुल जमू। जमा मुन्तहल जमू। जी हजरत। हम्म, हजरत एक और सवाल था, क्या क्या कोई ऐसा एक ही टाइम में एक इसम फर्ज करें किसी मतलब गैर मुनसरफ है, क्या कोई आराब की तब्दीली से बाद में वो मुनसरफ में मुंतकिल हो सकता है, या एक मरतबा जब हमने उस नाम को शामिल कर लिया कि ये गैर मुनसरफ बन गया तो वो भी मुनसरफ नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है? हाँ, उसके कुछ कवानीन हैं, वो आगे उन्होंने कहा है ना कि गैर मुंसिफ की तहकीक दूसरी किताबों से मालूम कर ली जाए, ठीक है। यानी इसका जी मतलब ये सही है है। कि इसके अंदर कुछ है चीजें ना, तो वो आगे किताबों के जी अंदर वो जी। तहकीक करेगा। हाँ, जी सही इसमें है। से इस किताब को सादा भी बता देते हैं, जैसे अलिफ लाम दाखिल होने से गैर मुंसरिफ जो है मुंसरिफ बन जाता है, ये तो आम सादा है ना। जी जी। या हम इसी को अगर हम जमा कैटेगरी से निकाल देते हैं तो फिर भी ये गैर मुंसरिफ हो जाएगा। जी सही है। तो वो कवानीन है कैसे निकालना होता है, फिर उसकी तस्वीर लेकर आएंगे। जी, उस्मान अली, आप क्या समझे इसमें से?
عثمان علی کا الحمدللہ مجھے ساری سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اس میں ہے کہ جی ماشاء منا صرف کے جی 9 اسباب ہیں، ان میں سے اگر کوئی دو یا کوئی ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو اگر کسی اسم میں پایا جاتا ہے تو وہ منا غیر منصرف ہے، باقی سارے منصرف ہیں جی۔ اور اس میں جی سے یہ ہے ماشاء کہ جو دو اسباب کے قائم مقام ہے، ایک تو وہ ہے منتهى الجموع، اور دوسرا تانیث کا کوئی اسم ہو جی، اس میں الف ممدودہ کے ساتھ یا الف مقصورہ کے ساتھ۔ تو تانیث دو سے قسم مانوی، کے اسم ہیں جی۔ جی تانیث سے مانوی جس کو کہتے ہیں نا۔ جی حضرت اس میں تانیث مانوی، یہ حبلہ اور ہمراہ، یہ تانیث مانوی ہوگی جس میں۔ جی جی الف مقصورہ کے ساتھ ہمراہ ہو۔ جی الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ساتھ اگر کوئی اسم آتا ہے جی تو وہ بھی دو اسباب کے قائم مقام ہے جی، تو وہ غیر مقام منصرف ہاں ہوگا جی۔ جی۔ جی ماشاء اللہ۔ جی نور الامین صاحب، نور الامین صاحب۔ جی حضرت۔ حضرت کیا حال ہے حضرت جی؟ جی اللہ کا شکر ہے جی، خیریت۔ ماشاء حضرت اللہ۔ منصرف وہ ہاں جی اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے کوئی سبب اس میں نہ ہو، اور غیر ہاں منصرف وہ اسم ہے کہ منع صرف کے اسباب میں سے دو سبب اس میں ہوں، یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو۔ جی ماشاء اللہ۔ حضرت اچھا اس جی میں کیا خلیفہ اسی خلیفہ طریقے تو سے خلیفہ تو کیا اس میں آئے گا تانیس کے اس میں؟ کہ وہ تو بظاہر تو تا ہے اس میں، لیکن وہ تو خلیفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو وہ تو نہیں آئے گا تانیس کے، یا آئے گا؟ خلیفہ خلیفہ تو ہم عربی میں تو ہاں خلیفہ کو خلیفہ تو لکھتے ہیں نا، تو کیا وہ غیر منصرف کی اس تانیس کی ہاں اس کے اوپر وہ سبب لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے خلیفہ کی وہ کیا نام ہے، نور الامین صاحب وہ پڑھے کیا قرآن پاک کی آیت ہے؟ الارض خلیفہ انی ہاں جاعلک فی فی الارض الارض وإذ خلیفہ۔ خلیفہ۔ قال اب وإذ خلیفہ قالت الملائكة ہاں خلیفہ کے اوپر جو ہے نہ تنوین ہے، تنوین نہیں ہے، اور نہ ہی کسرہ ہے، ایسی ہے نا نور الامین صاحب؟ جی جی حضرت تنوین ہے نا؟ نہیں خلیفہ، نور الامین صاحب حضرت خلیفہ تن ہے، خلیفہ تن ہے۔ نور الامین صاحب یہ خلیفہ تن، خلیفہ کا کیا راب آخر میں تھا آپ کو؟ ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت میں نے آپ دیکھ کے لیا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خلیفہ تن، جی خلیفہ حضرت، تن حضرت یہ غیر منصرف تو ہے نہیں نا جی، یہ تو منصرف ہے نا جی۔ ہاں پھر منصف ہو گئے، ہاں اگر اعراب آگے پھر منصف ہے۔ میرا تو ویسے بھی اس میں دو اسباب تو پڑھ نہیں جاتے نا جی۔ ہاں صحیح ہو گیا، اس میں صرف تانیس تانیث پائی جا رہی ہے، علم نہیں پایا جا رہا، ٹھیک ہو گیا۔ عالم نہیں ہے نا جی اس میں، ہاں جی۔ اور ہاں تانیث بھی صحیح ہو تا گیا۔ لیکن والی ہے جی، وہ الف مقصورہ یا ممدودہ کے ساتھ نہیں ہے جو دو کے قائم مقام ہو۔ جی اور راول صاحب، ہاں جی پیچھے سے پھر نکالیں ساتھی۔ اچھا استاد، مطلب ایک سوال تھا کہ ہاں جی، یہ ان کا بتا دیں کہ عدل اور کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہوتا ہے کہ اسم کا کسی صرفی نحوی قاعدے سے، وہ کیسے تعریف تھی جی عثمان علی؟ عدل کا اسم کا حضرت، کہ کسی بغیر بغیر کسی قاعدے صرفی نحوی قاعدے کے کسی اسم کو جناب وہ پھیر دینا، اس کو جی کسی اور شیپ میں لے آنا، اسم کا بغیر صرفی نحوی قاعدے کے پھیرنے کو عدل کہتے جیسے ہیں۔ جی عامر ان سے عمرو۔ ہاں جی استاد جی، ہاں تو استاد جی اجماع، اجماع کیا ہے استاد جی؟ اجماع نے اجماع، اجماع کہتے ہیں غیر عربی کو۔ اجماع ہاں۔ آگے چلیں استاد جی ایک یہ جو پڑھ۔ غیر عربی۔ عدل، استاد جی عدل کے متعلق یہ لکھا ہے دوسری کتاب میں، عدل یہ ہے کہ ایک اسم اپنے اصلی صیغہ سے بغیر کسی ہاں قاعدہ کے نکل کر دوسرے صیغہ میں چلا گیا ہو، جیسے ہاں ایک عامر سے امر بن گیا ہو،
پھر ہاں امر میں عدل ہے یا ہاں عمر ہاں میں عدل ہے، ہاں جی تو ہاں یہ عدل ہے تو کہ اصلی سیگا سے نکل کے دوسرے سیگے میں چلا گیا ہے، عامر سے ہاں عمر اس اور عمر میں عدل ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، آپ ایسے اس کو آسان لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ اسم کا یعنی اسم کے اندر اسم کا ہیر پھیر ہونا، اسم میں اسم کی تبدیلی آنا، بغیر صرفی نحوی کہہ دے کے اسم کے اندر جی تبدیلی آنا، آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے جی ہیں جی۔ کچھ کچھ سوال ہے؟ اچھا جنہیں کوشچن صاحب پڑھیں آپ یہاں سے یہ کنایات۔ میں نا یہ اس کا خلاصہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں ہاں مورب کی دو قسمیں ہیں، منصرف ہاں اور غیر منصرف، یعنی اس میں ہاں مورب کی دو قسمیں ہیں، ہاں جی منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف ہاں، وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کا سبب نہ پایا جاتا ہو، صحیح جیسے رجلن، ہاں منصرف پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں اور تنوین بھی آ سکتی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کی 9 اسباب میں سے 2 سبب ہوں، پائے جاتے ہوں یا ایک ایسا سبب پایا جاتا ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ غیر ماشاء منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا، اللہ جی کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے ہوں ماشاء غیر اللہ منصرف میں۔ غیر منصرف کے 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل اور الف نون زائد تان۔ ماشاء اللہ جی ہو گیا مکمل۔ آگے بھی عدل یہ ہے کہ ایک اسم اپنے اصلی سیگا سے بغیر کسی قاعدہ کے نکل کر دوسرے سیگا میں چلا گیا ہو، جیسے عامر سے عمر بن گیا ہے، پس عمر میں عدل ہے۔ وصف وہ اسم ہے جس کی اصل بناوٹ صفتی معنی کے لیے ہو، جیسے ہوں، احمرو یعنی سرخ، اسودو سیاہ۔ وصف یعنی اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اس کا لال ہونا یا کالا ہونا۔ تانیث اسم کا مؤنث ہونا، ہوں، طلحہ تو، زینبو، حبلہ این سہرا، یہ تانیث کی مثالیں ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی چیز کا نام ہو، جیسے زینب ہو، خاص نام۔ ہوں، اجمہ غیر عربی زبان کا لفظ ہونا، جیسے ابراہیم۔ جمع یعنی منتہا الجمع کے وزن پر ہونا، یہ 2 وزن ہیں، مفاعل جیسے مساجد اور مفاعیل جیسے مفاتی۔ یہ ماشاء تھوڑا سا اللہ جمع میں مساجد کر دیا، مفاعیل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ترکیب یعنی 2 کلموں کو اضافت اور اسناد کے بغیر جوڑ دینا، ہوں، جیسے بالا بکا، 2 صفات کو جوڑ دیا آپس میں، بدھ کا نام ہے اور جی شہر کا نام ہے، تو وہ بالا بکا ہو گیا، 2 چیزیں جڑ گئیں۔ وزن فعل یعنی اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، جیسے احمدو مضارع کے واحد متکلم کے وزن پر ہے۔ احمد نام ہے لیکن یہ فعل اسم کا فعل کے وزن پر ہونا ہے۔ الف نون زائد تان یعنی کسی اسم کے آخر میں زائد الف اور زائد نون کا ہونا، جیسے عثمان، نعمان۔ الف اور نون زائد ہو گئے اس میں۔ حضرت یہ کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی وضاحت ہے اس میں۔ یہ آسان نحو ہے، حصہ اول، اچھا ماشاءاللہ سید احمد بہترین ہے۔ پالن پوری صاحب کی۔ دوسرا آپ نے جو منتہی الجموع کے آپ نے 2 اوزان بتائے، کون کون سے تھے؟ مفاعلو کس کے کس کے منتہل جموں کے 2 منتہل جموں جمع جہد کون سے یعنی ہو؟ منتہی الجمع کے وزن پر ہونا، یہ 2 وزن ہیں، مفاعل جیسے مساجد اور مفاعیل جیسے مفاتی، جی ماشاءاللہ۔ فاتح سے مفاتی۔ اچھا اب یہ رہ گیا ہوگا قاعدہ، اچھا تانیث بالالف اور جمع منتہی الجمع 2 سببوں کے قائم مقام ہیں۔ قاعدہ میں تانیث بالالف یا بالالف
اور جمع والمنتہا الجمع جو ہم نے ابھی بات کر رہے تھے مفاعیل والی قاعدہ، غیر منصرف پر جب الف لام آئے یا وہ دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس پر حالت جری میں کسرہ آ سکتا ہے، جیسے ذہبتو الی المقابر اور صلیتو فی مساجد البلد. ٹھیک ہے جی، کسرہ آ رہا ہے اس کے اوپر. ماشاء اللہ، یہ دو باتیں آ گئی. یہ سمجھو کہ غیر منصرف ہو تو اس کو منصرف کیسے کیسے بن سکتا ہے. ایک تو وہ اس پر الف لام داخل ہو جائے اسم کے اوپر، یا اس کے جی اوپر کیا آ جائے، یا وہ کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اضافت ہو رہی ہے اس میں. بالکل، دو باتیں حالت آ گئی جری ماشاء میں کسرہ آ رہا ہے. اللہ. ہاں جی ٹھیک ہے جی. جی حضرت آگے. اس بات کی سمجھ نہیں آئی جی، استاد کیسے بتا دوں فرمایا آپ کسرہ نے؟ کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ کس کو کہتے ہیں؟ کسرہ زیر کو کہتے ہیں. میں زیر نے کہا اگر مقابر. غیر غیر منصرف اسم ہے نا، اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ منصرف بن جاتا ہے، یا اس کی اس کی طرف کسی کی اضافت ہو رہی ہو تو بھی یہ منصرف بن جاتا ہے. اس کی لیکن طرف حضرت کسی کی اضافت ہو رہی ہو ذیل القرش صاحب، یا یہ کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہو ذیل القرش صاحب. جی جی، ذہبت تو الی المقابر، الل کے ساتھ نا یہ الف لام آ رہا ہے نا، الی مقابر سے پہلے الف لام آ رہا ہے. نہیں نہیں، اضافت تو کی مثال کون سی ہے؟ اضافت کی مثال یہ ہے کہ مقابر کسرہ آ مقابر. سکتا ہے. نہیں، غیر- اس کی طرف، یعنی یہ جب مضاف الیہ بن رہا ہو نا. جی، ہاں چلو ماشاء اسم کی اللہ، دو طرف ہو گئے. مضاف ہو تو اس پر حالت جری میں کسرہ آ سکتا ہے. صحیح جی فرما رہے ہیں عثمان کہ علی کیا نماز کی حضرت یہ مثال تو پڑھے. جیسے ہے نا ذہبت الی المساجد، یعنی یہ پھر غیر منصرف نہیں رہے گا جب اس پہ الف لام داخل کر دیں گے. یعنی مساجد تو ہاں غیر منصرف ہے، لیکن المساجد یہ منصرف ہو گیا. دوسرا کسی ہاں، اسم کی طرف مضاف ہونا آپ فرما رہے ہیں، اس کی مثال کیا دیں گے جی؟ مثال دی ہے صلی انہوں تو نے. فی ہاں صلی تو فی مساجد البلد. ہاں، صلی تو فی مساجد البلد. ٹھیک ہو گیا. ہاں شہر کی مسجد، ٹھیک ہے جی. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ، زبردست، بہت اچھا بیان کیا. ماشاء اللہ تعالیٰ برکت دے. جی ماشاء اللہ، ہاں، بہت اچھا. ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا. پڑھنا ہے پیچھے میں سے اس کی تھوڑا سا فوٹو پڑھ لیں. میں اس کی ہاں فوٹو بھی لے آپ، کے نا بھیج دیتا ہوں نا اس پہ ہاں تکرار پہ. بلکہ آپ یہ کتاب بھیج دیں پی ڈی ایف میں سب کو سینڈ ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے جی. کیا خیال؟ ہاں یہ کتاب زیادہ بہتر رہے گا. تصویر بھی سینڈ کر دیں، کتاب بھی سینڈ کر دیں، زیادہ بہتر یہ رہے کتاب کی آپ ٹھیک ہے تصویر جی. بھیجیے گا، میں ڈاؤن لوڈ کر لوں گا انشاءاللہ، پھر اس سے پڑھنے ٹھیک کے ہے لیے جی، آسان کتاب ہے میں ماشاءاللہ. آپ کو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی. گا. تو پڑھیں تھوڑا سا اسماء کنایات. ٹھیک ہے، تھوڑا سا پڑھ لیں پیچھے سے تاکہ ہو جائے. جیسے کم و قضا، کم ہے، کم و قضا عدد سے، کم و قضا یہ عدد سے ہے، اور کیتا اور زیتا بعد سے کنایا ہے. ٹھیک ہے. کم اور قضا، کم کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے. کم استفہامیہ ہوتا ہے، کم خبریہ ہوتا ہے. اور قضا جو ہوتا ہے یہ خبریہ ہوتا ہے، یہ استفہامیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور کیتا اور دیتا یہ بات، کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو اس سے کنایا کرنا ہوتا ہے آپ نے. اس کی کوئی مثال دیں گے ساتھی نظام الدین صاحب؟ آپ مثال دیں کیتا اور زیتا کی. نظام الدین صاحب، جی جی کیتا اور زیتا کی مثال دیں کوئی. ہاں اس میں کوئی ساتھی اس کی مثال دے، کیتا اور زیتا. اگر دیکھ لیتے ہیں اے آئی سے، باقی ذہن میں تو کوئی نہیں ہے. جی محسن صاحب آپ بتائیں کیتا اور زیتا کے بارے میں. کیتا وزیتا کی مثال. جی صحیح. محسن صاحب آپ. یہ کم 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 درہم جو ہے نا، یہ وہ ذہن میں آ رہی ہے کم کی. نہیں، وہ تو کم کی اور تو آنے، کم اور قضا کی تو آ ہے. کیتا اور زیتا کی بات ہو رہی ہے، یہ نئی چیز آئی ہے. حضرت ہاں یہ ایسے ہوگا کئی تتکلم. نہیں، حضرت مثال آئی کیتا. ہے، فعلت سکیتا وکیتا، میں نے فلاں فلاں کام کیے. ہاں میں نے فلاں فلاں کام کیے، یہ ہے فلاں فلاں والی ہونی تھی اس کی. جی دوبارہ کریں اس کی مثال. جیسے یہ ہے فعلت
कई था वकई था, मैंने फलां फलां काम किया। हाँ, या फालतू कईता वकईता आ सकता है, या ज़रबतु कईता वकईता, मैंने फलां को फलां को मारा। मारा, ये भी हो। हम्म, जी जी बी निजामुद्दीन साहब, समझ में आ गई आपको कईता और ज़ईता की जी जी हजरत, जी जी। कैसे हजरत एक और मिसाल मिसाल भी है। हसला दें? हजरत हसला जईतुल अमरी, ये जईता से है, ये हसला जईतुल आसाना। अमरी यानी हासल हजरत हसला इस मामले में वही बात हुई, यानी बात को हाँ, किनायतन इस बयान मामले में। किया गया है। हसला जईतुल अमरी या जीतुल अमरी। हाँ, माशाल्लाह। ठीक। वैसे मिसाल मैंने वो अ, निकाली है, इसकी समझ नहीं आ रही। हसला जीतुल अमरी लिखा हुआ है, जो इसका ये- तर्जमा है इस मामले में वही बात हुई। हाँ, वही बात हुई, यानी जो जिस बात का मुझे डर था या जो बात मैं चाहता था वही हुई। इसकी दो हो सकती है ना, जिस बात का मुझे डर था वही हुई, जो बात मैं चाहता था वही हुई। तो दोनों बात बात से इसको किनारा है पंजाबी दोनों। में कहते हैं ना कि वही गल हुई ना। हम्म। चलो माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बस काफी है आज के लिए। अल्लाह ताला जी सर। अता फरमाए। तो